ایک بار آپ نے کئی بار سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں۔ میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو۔ بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ آپ کے غلام ہیں اسلم، فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستخط دی تو کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں؟ بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا بڑے تلخ لہجے میں، جیسے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، کہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی، خیال کر رو دھو کر سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتا ہے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں۔ فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت کے دن بھی تو میرے بوجھ اٹھائے گا۔ تو حضور نہیں، یہ تو میرے بس کے بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے، دوڑے آئے۔ اس خاتون نے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی، بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام آج کھانا نہ بنا دے تیرے بچوں کے لیے۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا، وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا۔ کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیبا کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے، بچے جب ہنستے تھے تو عمر روتے تھے، جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر آج میرے بچوں کو روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیری جیسا کوئی نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش مان لو گی؟ تو کہتی کیا؟ فرمانے لگے کہ کوئی میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا، اپنے منہ سے کہنے لگے، کہنے سیانا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔ لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا۔ لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت کے دن اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا۔ دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے، جانتے ہو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں پہ کچھ پینشنز کے ایشو چل رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو تقریباً 10 سال تک پینشن دی جائے گی، اس کے بعد وہ پینشن بند کر دی جائے گی۔ تو آیا اس 10 سال کے بعد اگر وہ زندہ رہی اور اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہوا، کوئی وہ پیسے دینے والا نہ ہوا، تو وہ بیوہ کہاں جائے گی؟ اس کا کون والی وارث بنے گا؟ کیا حکومت اب اتنی کمزور ہو گئی ہے، کہتی ہے 10 سال تک پیسے دیں گے اس کے بعد وہ ختم کر دیں گے؟ تو کیا کرے وہ بیوہ؟ مر جائے، خودکشی کر لے، یا کوئی حکومت ایسا انتظام کرے کہ اس بیوہ کا کیا حال ہوگا؟ کون اس کو پوچھے گا؟ آج تو اپنے اپنوں کو نہیں پوچھتے تو اس وقت اس بیوہ کو کون پوچھے گا؟ ذرا آج خیال کرنا ان باتوں پہ، شاید آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔